ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله۔ حاضرین کرام، سامعین کرام اور ہمارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، آج پھر سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور ویڈیو کا موضوع یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس موضوع پر کر رہے ہیں، کنٹینٹ کیا ہے، کس چیز کے اوپر ہم یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کو آج کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ دراصل اگر میں ایک بات کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگی، چونکہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آج یکم محرم الحرام 1446 ہجری شروع ہو رہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو علم ہوتا ہے کہ جب 1 جنوری 2024 شروع ہوا تھا یا 1 جنوری 2025 شروع ہوگا تو ہم سب کو پتہ ہوگا کہ آج ہیپی نیو ایئر ہے، آج ہیپی نیو ایئر ہے، آج نیا سال ہے، آج بہت ساری رنگینیاں ہوں گی، آج پب سجائے جائیں گے، وہاں عیاشیاں ہوں گی، وہاں ڈانس ہوں گے، وہاں گانے بجائے جائیں گے، آج پارٹیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہیپی نیو ایئر ہے، آج نیا سال ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بہترین امت بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل اسلام میں داخل کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارے پروردگار، ہمارے اللہ، ہمارے پالنے والے نے بتلایا ہے، ہمارے خالق نے بتلایا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند، سورج اور ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اس خالق کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنی چاہیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو، اپنی تمہید کو طویل نہیں کرنا چاہتا، مدے پر آنا چاہتا ہوں، اور مدہ یہ ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے، یعنی آج سے اسلامک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اسلامک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور ہم میں سے 100% میں سے بہت کم آدمی ایسے ہیں، بہت ہی کم ایسے ہیں کہ جس کو یہ معلوم ہوگا کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامک نئے سال کی شروعات ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج یکم محرم الحرام ہے، اور الحمدللہ کل 1445 ہجری تھا، 30 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، اور آج الحمدللہ 1446 ہجری شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں سیکھنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ اسلامک سال بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر پتا بھی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ محرم الحرام اسلامک سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور یکم محرم الحرام سے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو یہودیوں نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، یہودی جس کام کو کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے، بلکہ ہمارا آئیڈیل تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں تو ان کو دیکھنا چاہیے، انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو میرے دوستو ہمارے لیے خسارہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان محشر میں ہم کیسے سامنا کریں گے؟ ہم کیسے نظریں ملائیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ میرے دوستوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے نہیں بتلایا کہ ہم انگریزوں کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں، ہم ان راستوں پر چلیں جو انہوں نے ہمیں بتلایا ہے، یا ہم ان کے جال میں پھنس جائیں کہ جہاں وہ ہمیں لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم تو بہترین امت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہترین امت بنایا ہے، تو ہمیں اسی راستے پر زندگی گزارنی چاہیے کہ جو طریقہ اور سلیقہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں نے شروعات میں ایک حدیث پڑھی ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے یہ تو اسلامک نئے سال کی شروعات کے تعلق سے ہے۔ ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ آج 2025 شروع ہو رہا ہے، آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ بہت سے تو رات کے 12 بجے تک جاگتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو جو ہے 12 بجتے ہی فوراً مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مائی فرینڈز، ہیپی نیو ایئر مائی فرینڈز۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمیں ایسے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہمیں تو آقا مدنی نے آسان سی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، ہم پھر اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح راستے پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جنت تک جانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو دنیا، یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحوں کے لیے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان کا پیپر آتا ہے، امتحان آتا ہے، تو پوری تیاریاں کرتا ہے، رات تک پڑھتا ہے، پوری رات پڑھتا ہے، پورا دن پڑھتا ہے، ہر لمحہ ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پاس آنا ہے، اسے پیپر میں پاس آنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں دنیا میں بھیجا ہے، ہماری یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، شیطان ہو، جنات ہو، انسان ہو، یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، تمام مخلوق کو فنا ہو جانا ہے، کوئی بھی چیز یہاں نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا کہ قیامت آ جائے گی اور یہ سب چیزیں جو ہیں ختم ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی، اور اس دن جو ہے ہر انسان کو، ہر چیز کو، خواہ وہ فرشتہ ہو یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، ہر انسان کو جو ہے موت آ جائے گی، ہر مخلوق کو موت آئے گی۔ اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہے گے۔ تو میرے عزیزو، دراصل بار بات لمبی ہو جاتی ہے، میرا یہ مقصد نہیں ہے آج ویڈیو بنانے کا، میرا دوسرا مقصد ہے، نئے سال کی شروعات آج ہو رہی ہے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور دیوانہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تو میرا عزیزو، ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ دوسری بات، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھی تھی، صوموا عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ میرے عزیزو، اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایک بات اور میں بتلاتا چلوں کہ جو یہ اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ صغیرہ گناہ ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے تو ہمیں اللہ کے حضور آنا پڑے گا اور دعا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ، میں نے فلاں بندے کی چغلی کی ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آقا مدنی نے منع فرمایا ہے، تو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس طرح سے اللہ کے حضور آ کر کے دعا کرنی ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے اندر ماتم کرتے ہیں، چولہے جلاتے ہیں، بریانیاں بناتے ہیں،
حلوے بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، اور جو ہے بہت ساری خرافات ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، خیر القرون میں ایسا نہیں تھا، ہرگز ایسا نہیں تھا، یہ تو بعد میں آ کر کے لوگوں نے جو ہے شروع کر دی ہیں۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، غالباً تیمور لنگ کے زمانے میں 808 ہجری میں یہ جو ہے ہندوستان کے اندر یہ سب چیزیں، یہ خرافات شامل ہوئی ہیں۔ ہمارے شیعہ حضرات تو جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، وہ جو ہے اپنی چھاتیوں کو پیٹتے ہیں، ان کی عورتیں وہ ننگے سر جو ہے روڈ کے اوپر مارچ کرتی ہیں، اپنی چھاتیاں پیٹتی ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عورت کے لیے تو پردہ ہے، عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، عورت ننگے سر نہیں گھوم سکتی، عورت کی آواز کا پردہ ہے، اور یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں میرے دوستو، نبی نے یہ طریقہ نہیں بتلایا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس سے پہلے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی ہے، تو پھر تو ہمیں 12 ربیع الاول بھی منانی چاہیے، اور اس میں بھی جو ہے ماتم کرنے چاہیے۔ اس سے کہیں زیادہ ماتم تو ہمیں اس دن کرنے چاہیے، کیونکہ وہ جو ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، ہر انسان پیدا ہونے والا ان کا امتی ہے، ہمیں تو وہاں ماتم کرنا چاہیے، وہاں کیوں ہم ماتم نہیں کرتے؟ میرے عزیزو یہ کسی ہمارے نبی نے نہیں طریقہ بتلایا ہے، یہ ہمیں دوسری قوم ہے جو ہمیں دوسرے راستے پر لے کر جانا چاہتی ہے، جو کہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، جو کہ حبیب کا راستہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ یکم محرم الحرام چل رہا ہے، بہت سے آدمی تو یہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں بھائی شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اس مہینے میں شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ تو بہت بابرکت مہینہ ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بنا رہے تھے اسی وقت اللہ نے کہا تھا یہ مبارک مہینہ ہے، اور نبی نے تو کبھی نہیں بتلایا، حدیث میں تو کہیں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرنے چاہیے، چولہے جلانے چاہیے، بریانیوں کی دیگ اتارنی چاہیے، اور حلوے بنانے چاہیے، شربت بانٹنے چاہیے، کالے کپڑے پہننے چاہیے، اپنی عورتوں کو ننگے سر باہر نکال دینی چاہیے۔ نہیں میرے عزیزو ایسا نہیں تھا، ہرگز ہم ایسے راستے پر نہ جائیں کہ جو ہمیں دوسرے راستے پر، غلط راستے پر لے کر کے جائے۔ میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، صحیح دین کی تعلیم دینی ہے، سیدھے راستے پر لے کر کے جانا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو میں اپنی بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بار بار لمبی ہو جا رہی ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ یکم محرم الحرام شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کو ہم عظمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اور جو ہے بہت اللہ سے لگانے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو گزاریں، اس کو منحوس نہ سمجھیں، اس میں ماتم نہ کریں، اس میں چھاتیاں نہ پیٹیں، بلکہ اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کریں، جیسے اور دوسرے مہینے ہم گزارتے ہیں ویسے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہمیں اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ اور جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نبی کی وفات ہوئی اس سے 1 سال قبل، اس سے پہلے تک یہ عاشورہ کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینوں کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور استحباب کا درجہ قائم رکھا گیا۔ تو میرے عزیزو یہ جو عاشورہ کا دن ہے، ہمیں صرف 1 دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ آقا کا ارشاد ہے کہ اس کے ساتھ میں یا تو 11ویں تاریخ کا روزہ لگا لیجئے یا 9ویں تاریخ کا روزہ لگا لیجئے۔ اگر ہم صرف 1 روزہ رکھیں گے تو یہ یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم،
نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شمار دوسری قوموں کے ساتھ ہو، ہم تو آقا مدنی کے پیارے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں اس امت کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو طریقہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے پروردگار نے، خدا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم قانون کی شکل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔